یہ واقعہ ہے کعبہ کو ختم کرنے کی۔ یہ واقعہ ہے ہاتھی والی فوج کی۔ یہ واقعہ ہے سورہ فیل کی۔ سورة الفیل۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک بار کعبہ کو ختم کرنے کے لیے ہاتھیوں کی پوری فوج آئی تھی، لیکن اللہ نے چھوٹی سی پرندوں کی فوج سے انہیں تباہ کر دیا۔ آج ہم اس قرآن کے سورہ کو سمجھیں گے، سورہ فیل کو سمجھیں گے۔ فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اس واقعے کا ذکر ہے جب ہاتھی والی فوج کعبہ کو گرانے کے لیے آئی تھی۔ یہ قرآن کی 105 نمبر سورہ ہے اور اس میں 5 آیت ہیں۔ سورة الفیل۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت جیسے کھایا ہوا بھس۔ یمن کا بادشاہ ابراہا نے سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تھا جس کا نام کلیسیا چرچ تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی عبادت چھوڑ کر کلیسیا کا عبادت کریں، لیکن پھر بھی لوگ کعبہ ہی جاتے تھے۔ اس لیے غصے میں آ کر اس نے کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ جب ابراہا کی فوج مکہ کی طرف پہنچی تو قریش کے لیڈر عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اس سے ملنے گئے۔ ابراہا نے پوچھا، تم کعبہ کو بچانے کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ تب عبد المطلب نے ایک مشہور جملہ کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ لینے آیا ہوں، جسے ابراہا نے قید کر لیا تھا، اور کعبہ کا ایک رب ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ روایت میں آتا ہے جب سب سے بڑا ہاتھی محمود کعبے کی طرف چلایا گیا تو وہ بیٹھ گیا اور آگے نہیں بڑھا، اور جب اس کو دوسری ڈائریکشن میں گھمایا جاتا تو وہ چل پڑتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبہ تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ہر پرندہ چھوٹے پتھر لے کر آیا اور پورے فوج پر گرا دیا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ پتھر لگتے ہی فوج کے لوگ بری طرح گھائل ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو اس طرح بیان کیا کَأَصْفٍ مَأْکُولٍ، چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بکھر گئے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پتھر پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، پھر اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کافی ہے۔ جو اللہ کے خلاف سازش کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی سال کو ایلیفینٹ آف دی ایئر کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال، اور اسی سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوچئے، جب ایک پوری فوج اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آئی تھی، اللہ نے صرف چھوٹے پرندوں سے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی بھی طاقت نہیں چلتی۔ یاد رکھیں، قرآن ہم سب کو سمجھ کر پڑھنا فرض، اور قرآن کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل علم والی دین کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما